السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یتیم کہنا کیسا ہے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ کچھ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، مدینے والے آقا کو یتیم کہتے ہیں۔ ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی، چھوٹی سی کلپ، جس میں دیوبند کے ایک مولانا ہیں جن کا نام ہے ارشد مدنی، بزرگ ہیں۔ انہوں نے بڑے زور و شوروں کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا اور بڑے اس سے وہ کہہ رہے ہیں، وہ اس چیز کو ملاحظہ فرما لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لیں ذرا، اپنے کانوں سے بھی سن لیں آپ۔ بکریوں کو چراتا تھا، اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا۔ بکریوں کو چراتا تھا، اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا۔ انہوں نے بڑے اس سے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یتیم بول رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ ان کا کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ بولنا، کیا یہ درست ہیں؟ اور جبکہ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا دیندار کہلاتے ہیں، بڑا دیندار جو دکھانا بھی چاہتے ہیں، کبھی ہم سے زیادہ نبی سے عشق کوئی نہیں کرتا، سمجھے، ہم سے زیادہ کوئی دیندار نہیں ہے، نمازیں پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو کیا اس طریقے سے نبی کی شان میں یہ الفاظ استعمال کرنا، وہ نبی جس کی صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہو، ہمیں آپ کو جو ہے ایمان بخشا ہو اللہ نے، جن کے صدقے میں، سمجھے، سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا، اسی نبی کی شان میں یہ نازیبا الفاظ استعمال کرنا، کہ یہ درست ہیں؟ کیا اس کے معاملات ہیں؟ بیان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ عالیہ مطہرہ میں اس طرح کے الفاظ بولنا سخت ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو یاد فرمایا تو یتیم لفظ کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ نے تو بڑے پیارے انداز میں محبت بھرے الفاظ کے ساتھ آپ کو یاد فرمایا، آپ کے بڑے بڑے اچھے اللہ نے ناموں کے ساتھ آپ کو یاد فرمایا۔ کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں طٰہٰ کہہ کر کے پکارا، کہیں مزمل کہہ کر کے پکارا، کہیں مدثر کہہ کر کے پکارا، کہیں بشیر کہہ کر کے خوشخبری دینے والا، کہیں نذیر کہہ کر کے پکارا، قرآن پاک میں ہے نا، کہیں رسول کہہ کر پکارا، یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا۔ تو اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنی ہے تو ان وہابیوں کی طرح تھوڑی کہ اونٹوں کو چراتا تھا، یتیم تھا، معاذ اللہ۔ اگر آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ بیان کرنی ہے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بیان کیجیے معتبر کتابوں سے، اچھے اچھے القاب کے ساتھ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجیے، شافع محتب، ساقی کوثر، بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن یہ اس طرح کے نازیبا الفاظ بولتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز و گناہ ہے یہ، اور ان کا بولنا سخت حرام ہے، بے شک، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہے ایک طرح سے، اس طرح کے الفاظ کا بولنا۔ اور در مختار میں بھی موجود ہے، در مختار میں ہے اور خزانۃ الاکمل مقدسی میں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باعظمت الفاظ کے ساتھ، اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کرے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی منہ میں آیا وہ بول دیا، بلکہ یہ بہت بڑی بارگاہ کا معاملہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اور آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں اس طرح سے نہ بولو جس طرح ایک دوسرے کو بولتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کو بولتے ہو، تو قرآن نے تو صاف صاف منع کیا ہے۔
تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی آپ کسی کی یتیم کو بھی یتیم نہیں کہہ سکتے، جی دنیا میں کسی یتیم کی یتیم کہہ کر نہیں پکار سکتے ہیں۔ بے شک، تو پھر جب دنیا والوں کو ہم اس طرح نہیں پکار سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یتیم کا الفاظ کیسے ہم استعمال کر جی سکتے ہیں؟ جی جی بے شک، جبکہ قرآن بھی صاف صاف منع کر رہا ہے، ایسے الفاظ سے بھی قرآن روک رہا ہے جو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں، جو اس کو یہ تکلیف پہنچے۔ ہاں یہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کا معاملہ ہے، محبوب کبریا کی بارگاہ کا معاملہ ہے، اس کے لیے تو ہمیں الفاظ بڑے اچھے اچھے لانے چاہیے، جی، جیسے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک ملک مولا مولا کہوں، کہوں تجھے، واہ ایسے واہ، ایسے الفاظ کا استعمال کیجیے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تو بہرحال اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ الفاظ استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جی ہاں، اور جو ہے شرح ملا علی قاری میں ہے کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہے اور آپ کی شان میں توہین کرے جی، تو آپ فرماتے ہیں وہ واجب القتل ہے۔ اللہ اللہ، ہاں، جی آپ نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص واجب القتل ہے اور ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی نیت سے یتیم کا لفظ، فقیر کا لفظ کہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ واجب القتل ہے اور اس کی تکفیر کی جائے گی، اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ جی بے شک، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا معاملہ ہے، کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ہے شرح شفا جلد 2 صفحہ 209 پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ بولنا جی جو کہ اہانت پر مبنی ہو بے شک، تو یہ ناجائز و حرام ہے، اور اہانت ہی کی نیت سے اگر بولا جائے تو یہ کفر ہے۔ کفر ہے، ہاں، جی یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے جس سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو۔ جی بے اور الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ امام ابو الحسن نے ایسے شخص کے متعلق قتل کا فتویٰ صادر فرمایا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت آمیز کلمات استعمال کرے۔ الفاظ استعمال کریں، ہاں، یعنی ایسے الفاظ جن کے ذریعے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، جیسے کہ یتیم ہی ہے، جی بے شک، فقیر ہے، جی تو ایسے الفاظ اگر کوئی استعمال کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کیا ہے؟ واجب القتل ہے، جی اور پھر وہ مومن نہیں رہے گا۔ اگر اہانت کی نیت سے کہہ رہا ہے تو مومن نہیں رہے گا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ ایمان سے خارج، ہاں، اور شرح شفا ملا علی قاری میں جلد 2 صفحہ 396 پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں والا کہنا یا یتیم کہنا، جی نبی پاک صلی اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں والا کہنا یا یتیم کہنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ کفر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ پکارنا، یہ اگر توہین کی نیت سے نہ ہو تو حرام تو ہے ہی، جی بے شک، اور اگر کوئی توہین کی نیت سے اس طرح پکار رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ کفر ہے، ہاں، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ہے کہ امام اجل قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقہائے اندلس نے ایسے شخص کے قتل اور کفر کا فتویٰ اور پھانسی پر لٹکانے کا فتویٰ دیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہتا ہو۔ اللہ، فقہائے اندلس نے جی ایسے شخص کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور پھانسی کا حکم صادر فرمایا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ آپ نے عائد فرمایا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہے۔ بے شک، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہنے والے کو فقہائے اندلس نے بھی کافر تسلیم کیا ہے، اللہ، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بے دینی ہے بے دینی، اور آپ کی شان میں توہین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا یہ کفر ہے، کفر ہے، بے شک، یہ کھلا کفر ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ خوب خوب تعظیم کرو، بے شک، خوب خوب عزت کرو۔ عزت کرو، ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ بہت بلند ہے۔ جی آپ کو صحابہ کرام رائے نہ پکارتے تھے آپ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہمیں رعایت فرمائیے، ہماری خبرگیری فرمائیے، ہمارے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو دوبارہ بیان فرما دیجیے۔ جی جی جی، تو جب کفار نے، منافقین نے اس لفظ کا غلط استعمال کیا تو اللہ نے فرما دیا رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ انظرنا، بے ہاں، شک، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا معاملہ ہے۔ بہرحال سرکار اعلیٰ حضرت
रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 7 सफ़ा 127 पर फरमाते हैं कि अगर कहने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कह रहा है और कहने वाला बिल्कुल जाहिल है जी और वो तौहीन की नीयत से नहीं बस ऐसे ही कह रहा है, जी जी तब भी क्या है, नाजायज़ व हराम है। नाजायज़ हराम। और अगर ऐसा शख्स है जो इल्म भी रखता हो, जानने के बावजूद शरीयत का इल्म रखता हो, उसे पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यतीम लफ्ज़ कहना कैसा है, इस चीज़ का भी इल्म है उसे, और कहने के बाद उसको तंबीह भी की गई, आगाह भी किया गया है, लेकिन फिर भी वो उसी पर डटा हुआ है, तौहीन की नीयत से कह रहा है, तो सरकार आला हज़रत फरमा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीन की नीयत से यतीम कहना ये खुला कुफ्र है। अल्लाह। हाँ, तो बहरहाल आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यतीम का लफ्ज़ बोलना ये कम अज़ कम हराम तो है ही, सख्त हराम है। और अगर कोई इहानत तौहीन की नीयत से इस लफ्ज़ को बोल रहा है तो ये सरी कुफ्र है, खुला कुफ्र है। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करना, अदना भी तौहीन करना, ये कुफ्र है जी। तो इन लोगों को तब मामूल है आवाम के सामने इतना भोला बन करके साहब दावत तबलीग करते हैं जिसका ठिकाना नहीं, कुरान पढ़ते हैं, लंबी लंबी तस्बीह घुमाते हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि ऐसा फ़िरका होगा, आखिर ज़मानी दज्जालून कज़्ज़बून, आखिरी ज़माने में ऐसे लोग होंगे, ये हदीस पाक है कि वो ऐसी ऐसी बातें लाएंगे ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा। बताइए, किसी ने आज तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कह के पुकारा है? किसी ने नहीं सुना, लेकिन वही ऐसी बातें ला रहे हैं, फिर साथ में चरवाहा कहकर। हाँ, अस्तग़फिरुल्लाह, चरवाहा कह रहे हैं, तो ऐसी बातें किसी ने नहीं सुनी। अब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों के झांसे मारने की जरूरत नहीं है। यतलून अल कुरान ला युजाविज़ु तराक़ीहिम, ऐसे लोग कुरान पाक की तिलावत तो जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की तिलावत उनके हल्क से नीचे ना उतरेगी, हल्के से ऊपर ही रहेगी। यही वजह है कुरान पाक की तिलावत करते हैं लेकिन ये हिदायत नहीं पा रहे हैं। कुरान पाक तो खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान से, इसी को पढ़ के बहुत से गुमराह होंगे, बहुत से हिदायत पाएंगे। तो कुरान को मोहब्बत की नजर से अगर पढ़ेंगे तो हिदायत पाएंगे। फिर नबी पाक को यतीम नहीं कहेंगे, फिर वही कहेंगे जो कुरान ने कहा है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐसे ऐसे अल्फाज से फिर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारेंगे। तो बहरहाल वही जो आला हज़रत हाँ, ने पुकारा है, सबसे जो आला हज़रत, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। तो और जो है आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो हमारे सुन्नी अवाम कहते हैं तो वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो तो बहुत नमाजें पढ़ते हैं, बहुत तिलावत कुरान करते हैं, बहुत रोज़े रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि इनकी नमाजों को देख करके इनके धोखे मत आ जाना, इनके फरेब में मत आ जाना। बल्कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युहक़्क़िरून सलातकुम इंदा सलातिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम, कि ये बदअक़ीदे बातिल फ़िरके वाले नमाजें इतनी पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजें देख करके अपनी नमाजों को हकीर समझोगे, अरे ये तो बहुत नमाज पढ़ना, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हैं? और नबी पाक, हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके रोज़े देख करके भी इनके धोखे में मत आना, फरेब में मत आना। ये रोज़े बहुत रखेंगे, इतने रोज़े रखेंगे कि आप इनके रोज़ों को देख करके अपने रोज़ों को हकीर समझोगे। व सियामकुम इंदा सियामिहिम, लेकिन इनका कोई अमल इनके काम नहीं आएगा, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐने ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिल में है तो वो साहिब ईमान है। बाकी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत दिल में नहीं है तो लाख रोज़ा रखे, लाख नमाज पढ़े, लाख सदका व खैरात करे, पूरी रात पूरा दिन सजदे में पड़ा रहे, वो ईमान वाला नहीं है। तो ऐसे अल्फाज बोलने से बचें जिनकी वजह से कि हमारा ईमान खतरे में आ जाए, चाहे वो कोई भी मदनी हो, मक्की हो, कोई हो। अबू जहल भी तो मक्की था, उसका मक्की होना कम नहीं आया, समझे ना। तो मक्की मदनी होना ये जो है फख्र की बात नहीं है, फख्र की बात है ईमान वाला होना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार होना, ये ईमान की बात है, उनसे मोहब्बत करना। हाँ, उनसे मोहब्बत करना, ये फख्र की बात है। बेशक, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत अच्छे से हज़रत ने इसकी वजाहत फरमाई, कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी वजाहत फरमाई, और बुज़ुर्गान दीन ने, हमारे असलाफ़ ने इसके बारे में क्या लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कह सकते या नहीं कह सकते, बिल्कुल खुलासा कर दिया, आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो हज़रात भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कहते हैं तो कम से कम ये हराम तो है ही, और सख्त हराम है, और अगर इहानत की नीयत से कहते हैं, तौहीन की नीयत से कहते हैं तो ये कुफ्र हो जाएगा, उसको कत्ल करना वाजिब है, और वो ईमान से खारिज हो जाएगा, मोमिन नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको ज़िक्र करना है, नबी से अगर सच्चा इश्क है, मोहब्बत है, मदीने वाले आका से,
تو وہی الفاظ میں نبی کا ذکر کریں جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت، عرش پر جو جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت والا عشق اپنے دلوں میں پیدا کریں، بے شک، بھیک مانگیں اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ جا کے کہ ہمیں جو ہے نبی کے عشق کے کچھ قطرے مل جائیں، سمجھے؟ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کا عشق ہوتا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ منہ اٹھایا اور کچھ بھی نبی کی بارگاہ میں بول دیا، نبی کی شان میں بول دیا، الٹا سیدھا بولنے کھڑے ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا قابل بن جائے، اگر نبی کی عزت، نبی کا عشق دل میں نہیں ہے تو وہ سمجھ لیجیے پورا مکمل ایمان والا بھی نہیں ہے، جی ابھی اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا ہے، کیونکہ نبی کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ نبی سے محبت کریں تبھی آپ کی عبادتیں، آپ کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے اور آپ ایمان والے کہلائیں گے۔ اور نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کا عشق نہیں ہے تو بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے، سب دنیا میں ہی خراب ہے۔ کیونکہ یہ لوگ تو نبی کی شان میں جو ہے اکثر جو ہے توہین کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کی شان میں توہین جو ہے ایسے الفاظ لکھے توہین والے، اور معاملہ یہی ہے، حضرت کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا، تو ان کی عقلیں بالکل نشٹ ہو چکی ہیں، اس لیے کچھ بھی نبی کی شان میں بولنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ان کے جھانسے میں نہ آئیں، نبی کی شان کو پہچانیں، نبی کی عظمت کو پہچانیں۔ قرآن میں نبی کی شان کیا ہے اللہ نے بیان کی ہے، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں اور نبی سے سچی پکی محبت کریں، نبی سے عشق کریں، نبی کی طرف لو لگائیں۔ اللہ تعالی ہم کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، نبی سے سچا پکا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ